جن مسلمانوں نے قریش والوں کے ظلم و ستم اور شکنجوں سے تنگ آ کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، ہر روز وہ مکہ اور مکہ والوں کی طرف سے ایک نئی خبر سننے کے منتظر رہتے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اور ان کے ہم مسلک افراد جو توحید و عدالت کے علمبردار تھے، مخالفین کے مقابلے میں جو کہ بت پرستی اور نظام جاہلیت کے حامی تھے، بہت ہی اقلیت میں تھے، لیکن یہ اطمینان بھی تھا کہ دن بدن ہمارے طرفدار بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور مخالفین کم ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بھی نا امیدی نہ تھی کہ تمام قریش والے عنقریب پردہ غفلت چاک کر کے صراط مستقیم اور اپنی بھلائی کے راستے کو پا لیں گے۔ ان لوگوں کی طرف بت پرستی ترک کر کے دامن اسلام میں پناہ لے لیں گے۔ اتفاق سے حبشہ میں جہاں یہ لوگ تھے، خبر پہنچی کہ تمام قریش والوں نے اپنا عقیدہ بدل دیا ہے اور اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگرچہ اس کی خبر کی تصدیق معتبر ذریعہ سے نہ ہو سکی تھی، پھر بھی مسلمانوں میں اسلام کی وسعت اور کامیابی کا جو ایمان و عقیدہ پایا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے کچھ لوگ مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جانے والے افراد میں ایک عثمان ابن مظعون تھے، جو حضرت رسول خدا کے مشہور صحابی تھے، جنہیں پیغمبر اسلام بے پناہ چاہتے تھے اور تمام مسلمانوں میں وہ محترم تھے۔ عثمان ابن مظعون جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچے، واقعہ سمجھ گئے کہ کیا ہے، ساری باتیں جھوٹی تھیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم اور شکنجوں کا اضافہ ہو چکا تھا، اب کیا کریں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ حبشہ کا راستہ اتنا نزدیک نہ تھا کہ آسانی سے واپس ہو سکیں، دوسری طرف مکہ میں داخل ہونا ظلم و ستم کا نشانہ بننا تھا۔ آخر کار ان کی سمجھ میں ایک بات آئی اور وہ یہ کہ عربوں کی روایتی عادت اور خصلت سے فائدہ اٹھا کر قریش کے کسی بااثر شخص کے پڑوسی یا ہمسایہ بن جائیں۔ عربوں کی عادت کے مطابق اگر کسی دوسرے سے پناہ چاہتا اور اس سے ہمسائیگی کا سوال اور حمایت کی درخواست کرتا، تو اگر وہ اپنا پڑوسی بناتے تو آخری سانس تک اس کی حمایت کرتے تھے۔ عربوں کے لیے یہ بات ننگ و عار تھی کہ اگر کوئی ان سے پناہ مانگتا، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اسے پناہ نہ دیتے یا پناہ دینے کے بعد اس کی حمایت نہ کرتے۔ عثمان آدھی رات کو مکہ میں وارد ہوئے اور سیدھے ولید ابن مغیرہ مخزومی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ولید بن مغیرہ مخزومی قریش کے متمول، معزز اور بااثر افراد میں سے تھا۔ اس کے گھر پہنچ کر اس سے پناہ مانگی، اس نے قبول کر لیا۔ دوسرے دن جب کہ قریش کے بزرگان مسجد الحرام میں جمع تھے، ولید بن مغیرہ عثمان ابن مظعون کو اپنے ساتھ لے کر مسجد الحرام میں آیا اور رسمی طور سے اعلان کر دیا کہ عثمان ہمارا پڑوسی ہے، میرا ہمسایہ ہے، اگر کسی نے اس وقت سے اس کو چھیڑا تو گویا مجھ سے ٹکرایا ہے۔ اہل قریش ولید ابن مغیرہ کے ہمسایہ کا احترام کرتے رہے، کسی نے عثمان سے کوئی باز پرس نہ کی، نہ کسی نے چھیڑا۔ اس نے اس وقت سے اپنا تحفظ پیدا کیا، اب آزادی سے آتا جاتا تھا، قریش کی محافل و مجالس میں انہی کی طرح شریک ہوتا تھا، لیکن اسی زمانے میں مسلمانوں پر شکنجہ و سختی کم بھی نہ تھی۔ یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ عثمان ابن مظعون سے اپنی آسائش اور دوستوں کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، ان کے اوپر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی۔ ایک دن خود ہی سوچا کہ یہ اچھی بات نہیں اور خلاف مروت ہے کہ میں تو ایک مشرک کی پناہ میں آرام کروں اور ایسے ہی زندگی بسر کروں اور ہمارے ہم فکر و ہم عقیدہ بھائی سختیوں اور شکنجوں کا نشانہ بنے۔ انہی احساسات کے ساتھ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور کہا، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے پناہ دی اور میری حمایت کی، لیکن آج کے دن سے میں تمہاری پناہ سے نکل کر اپنے دوستوں سے ملحق ہونا چاہتا ہوں۔ چھوڑیے، جو کچھ ان لوگوں پر پڑے گی وہی مجھ پر پڑے گی۔ بھتیجے، شاید میری پناہ گاہ تمہارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی جو تمہاری حفاظت کر سکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس اعتبار سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کے بعد خدا کی پناہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں زندگی بسر نہ کروں۔ بہرحال اب اس وقت جب کہ تم نے جانے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، تو پھر اسی طرح جیسے پہلے دن تمہیں میں مسجد الحرام میں اہل قریش کے عام مجمع میں لے گیا تھا اور تمہاری پناہ ہندگی کا اعلان کیا تھا، مسجد الحرام میں آؤ اور چلیں وہیں سب کے سامنے اپنی پناہ ہندگی سے تمہارے نکل جانے کا اعلان کر دیں۔ بہت خوب، کوئی حرج نہیں ہے۔ ولید ابن مغیرہ اور عثمان ابن مظعون ساتھ ساتھ مسجد الحرام آئے۔ جس وقت تمام سرداران قریش جمع ہوئے، ولید نے یوں کہا، عثمان اس لیے آئے ہیں تاکہ میری پناہ ہندگی سے اپنے نکل جانے کا اعلان کریں۔ یہ سچ کہہ رہا ہے۔
میں اسی مقصد سے حاضر ہوا ہوں۔ مزید عرض یہ ہے کہ جب تک میں ولید کی پناہ میں رہا میری اس نے بھرپور حمایت کی، مجھے اس اعتبار سے اس سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس کی پناہ سے میرے نکل جانے کا سبب صرف یہ ہے کہ اب میں صرف خدا کی پناہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ پسند نہیں کرتا۔ اس طرح عثمان کی ہمسائیگی اور پناہندگی کا خاتمہ ہو گیا اور حفاظت کی ضمانت جو اس وقت تک تھی لغو ہو گئی، لیکن عثمان جیسے ان کی زندگی میں کوئی نیا موڑ نہ آیا ہو، حسب معمول قریش کی محافل و مجالس میں شرکت کرتے رہے۔ اتفاق سے ان دنوں عرب کا مشہور شاعر لبید ابن ربیع مکہ میں آیا ہوا تھا۔ اس کا یہ ارادہ تھا کہ اپنا مشہور شاہکار قصیدہ جسے اس نے انہی دنوں نظم کیا تھا قریش کی محفل میں پڑھے۔ یہ قصیدہ زمانۂ جاہلیت کا شاہکار و پسندیدہ قصیدہ تھا جو اس مصرع سے شروع ہوتا تھا، یعنی ہر چیز خداوند عالم کے علاوہ باطل ہے، حق مطلق صرف ذات اقدس احدیت ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصرع کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، سب سے سچا شعر جو عربوں نے پڑھا اور کہا ہے وہ یہی ہے۔ لبید قریش کے مجمع میں آیا اور یہ طے پایا کہ وہ اپنا قصیدہ سنائے۔ حاضرین مجلس لبید کا تازہ شاہکار قصیدہ سننے کے لیے ہمتاً گوش ہوئے۔ لبید نے نہایت غرور فخر کے ساتھ قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ اس مصرع پر پہنچا، ہر چیز خداوند عالم کے علاوہ باطل ہے، حق مطلق صرف ذات اقدس احدیت ہے، عثمان بن ابن مظعون جو ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اس بات کی مہلت نہ دی کہ دوسرا مصرع پڑھ سکے، تصدیق کرتے ہوئے کہا، واہ واہ، شاباش، سچ کہہ رہے ہو، حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام چیزیں خدا کے سوا سب باطل ہیں۔ لبید نے دوسرا مصرع پڑھا، ہر نعمت فانی اور برباد ہو جانے والی ہے۔ عثمان کی آواز بلند ہوئی اور کہا، مگر یہ دوسرا مصرع جھوٹ کہا ہے، اس لیے کہ تمام نعمتیں فنا ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ بات تو صرف اس دنیا کے لیے ہی کہی جا سکتی ہے، اس دنیا یعنی آخرت کی ساری نعمتیں پائیدار اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تمام مجمع والے اس گستاخی پر عثمان ابن مظعون کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ کسی کو اس کی امید بھی نہ تھی کہ ایسی محفل میں جہاں قریش کے بزرگ و سردار اور معزز افراد جمع ہوں اور اس میں لبید ابن ربیع جیسا عظیم شاعر ایک طولانی راستہ طے کر کے اپنا شاہکار قصیدہ پڑھ رہا ہو، عثمان بن مظعون جیسا آدمی جو چند گھنٹوں پہلے دوسروں کی پناہ میں تھا، فی الحال نہ اس کے جانوں کی کوئی حفاظت ہے اور نہ ہی مال کی کوئی ضمانت، ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام ہم فکر و ہم مسلک شکنجوں اور سختیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر بھی ایسی گستاخی کرے اور اپنا عقیدہ کا اظہار کرے۔ سب کے سب تعجب میں تھے۔ لوگوں نے لبید سے کہا، اپنا شعر پھر سے دہرا کر پڑھو۔ لبید نے پھر مصرع پڑھا، ہر چیز خداوند عالم کے علاوہ باطل ہے، حق مطلق صرف ذات اقدس احدیت ہے۔ عثمان نے کہا، سچ ہے، بالکل صحیح۔ اور جیسے ہی لبید نے دوسرا مصرع پڑھا، ہر نعمت فانی اور برباد ہو جانے والی ہے، عثمان نے کہا، جھوٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس دنیا یعنی آخرت کی نعمتیں فنا ہونے والی نہیں ہیں۔ اس بار لبید خود سب سے زیادہ ناراض ہوا، بآواز بلند کہا، اے قریش والو، خدا کی قسم پہلے تمہاری مجلسوں میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، تم لوگوں میں ایسے گستاخ اور بے ادب لوگ نہیں تھے، آخر کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے درمیان ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں؟ حاضرین بزم میں سے ایک نے اٹھ کر لبید کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، اپنا قصیدہ جاری رکھو، اس کی بات سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بے وقوف آدمی ہے، یہ اکیلا بھی نہیں ہے بلکہ دوسرے کچھ بے وقوف لوگ اور بھی اس شہر میں پیدا ہو گئے ہیں جو اس کے ہم عقیدہ ہیں، یہ لوگ تو ہمارے مذہب سے خارج ہو گئے ہیں اور اپنے لیے دوسرے مذہب کا انتخاب کر لیا ہے۔ عثمان ابن مظعون نے اس کہنے والے کا سختی سے جواب دیا، اب وہ مزید برداشت نہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک زوردار تماچا عثمان کے منہ پر مارا جس سے اس کی ایک آنکھ خون آلود ہو گئی۔ حاضرین بزم میں سے ایک نے کہا، عثمان، تم نے قدر نہ کی، تم ایک اچھے آدمی کی پناہ میں تھے، اگر تم ولید بن مغیرہ کی پناہ میں ہوتے تمہاری آنکھ ایسی نہ ہوئی ہوتی۔ عثمان نے کہا، خدا کی پناہ سب سے زیادہ محکم اور محترم ہے، غیر خدا کے مقابلہ میں خدا کی پناہ اطمینان بخش اور قابل احترام ہے۔ رہ گئی میری آنکھ کی بات تو تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ وہ شرف جو میری اس آنکھ نے حاصل کیا ہے، اس شرف کی دوسری آنکھ بھی آرزو مند ہے۔ خود ولید ابن مغیرہ سامنے آیا اور کہا، عثمان، میں تمہیں پھر سے اپنی پناہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ خدا کے علاوہ اب کسی کی پناہ قبول نہیں کروں گا۔